السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی سورۃ المدثر کی شروع کی کچھ آیات کریمہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان فرمایا، حکم دیا ہے، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، پس ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ ان آیات کریمہ کے ذیل میں یا وثیابک فطہر کی تفسیر میں امام الضحاک اور امام قتادہ اور امام مجاہد رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ثیابک فطہر سے مراد ہے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لو۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس، اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سیاہ سے مراد یہاں پر انسان کا نفس اور انسان کا دل ہے۔ تو انسان کا اپنا نفس اور اپنا دل گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو روحانی طور پر اپنے نفس کو پاک و صاف کرنا ہے، اور دیکھو جسمانی طور پر پاک ہونا بھی ضروری ہے، پاک رہنا بھی ضروری ہے، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس مکان میں، جس گھر میں تم رہتے ہو، ہم رہتے ہیں، اس مکان کا، اس دکان کا پاک صاف رہنا بھی ضروری ہے۔ ہماری گاڑیوں کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کی پاکی کا خیال رکھے، پاک بھی رکھے، صاف بھی رکھے۔ اب شروع میں اس بات کو سمجھ لو کہ دیکھو، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کی نجاست یعنی جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی بھی لگ جائے تو بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ناپاکی ہے کہ جس کی ناپاکی ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں، یعنی ہلکی اور کم ناپاکی۔ اب ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہتا ہے۔ اگر دودھ پیتے بچے کو کسی نے اپنے گود میں اٹھا لیا، اس نے پیشاب کر لیا، تو اب اس کپڑے کا، اس لباس کا دھونا ضروری نہیں ہے، اسی حالت میں انہی کپڑوں کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا بچہ ہو، چاہے بڑا آدمی ہو، بوڑھا آدمی ہو، یا بچی ہو یا عورت ہو، سب کا پیشاب پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی سخت نجاست ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب، جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی ہلکی نجاست ہے۔ اور مرغی، بطخ، مرغابی کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور دوسرے جو حلال پرندے ہیں، حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ حلال پرندوں میں جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، مینا ہے وغیرہ ہے، ان کی بیٹ پاک ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ دونوں نجاست کا کیا حکم ہے، یعنی نجاست غلیظہ کا شرعی طور پر کیا حکم ہے اور نجاست خفیفہ کا شرعی طور پر کیا حکم ہے۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی کوئی چیز، کوئی ناپاکی ہتیلی کے پھیلاؤ کے برابر، کیونکہ ہتیلی کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ تقریباً
1 रुपये सिक्के के बराबर होता है, तो कोई चीज हथेली के फैलाव के बराबर या उससे कम कपड़े या जिस्म पर लग जाए तो माफ है। इसी तरीके से जो है, अगर इस हालत में कोई नमाज पढ़ ले तो नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन ना धोना और इसी तरह नमाज पढ़ते रहना भी मकरूह और बुरा है। क्योंकि आदमी जब किसी छोटी बुराई में मुब्तला रहता है और बराबर उस बुराई को करता रहता है तो बड़ी बुराई की तरफ पहुंच जाता है, जो कबीरा गुनाह में शामिल हो जाता है, कबीरा गुनाह कहलाता है। और दूसरी बात याद रखें कि अगर ये नजासत गलीजा अगर पतली और बहने वाली हथेली के फैलाव के बराबर यानी स्कूटर पर लग जाए, 2 व्हीलर पर लग जाए या 4 व्हीलर पर लग जाए तो इतनी माफ है, इसको धोने की कोई जरूरत नहीं। अगर धो ले तो जो है ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धोना कोई जो है ना जरूरी नहीं। जैसा कि आजकल लोगों ने एक मसला पूछा तो उसका जवाब दिया जा रहा है, नजासत गलीजा में से पतली और बहने वाली नजासत हथेली के फैलाव के बराबर स्कूटर की सीट पर लग जाए, 2 व्हीलर की सीट पर लग जाए या 4 व्हीलर के ऊपर लग जाए या 3 व्हीलर की सीट पर लग जाए या 4 व्हीलर की सीट पर लग जाए तो वो माफ है, उसका धोना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप धो ले तो अच्छी बात है। हाँ, अगर 1 रुपये से ज्यादा हो यानी हथेली के फैलाव की जो मिकदार है उससे ज्यादा हो, 1 रुपये से ज्यादा हो तो वो माफ नहीं है, चाहे वो 2 व्हीलर के ऊपर लगी हो, चाहे 3 व्हीलर की सीट पर लगी हो या स्कूटर की सीट पर लगी हो या स्कूटर पर हो, किसी भी हिस्से पर हो, 4 व्हीलर पर हो, 4 व्हीलर की सीट पर हो तो वो माफ नहीं है, उसको धोए बगैर जो है ना चलेगा नहीं, उसको धोना जरूरी है। कपड़ों पर या जिस्म पर लग जाए या मकान में लग जाए तो उसका धोना जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। ये तो जो है ना नजासत गलीजा पतली और बहने वाली के मुतालिक कहा गया। अगर नजासत गलीजा में से कोई गाढ़ी चीज जैसे इंसान का पाखाना है, मुर्गी बतख का पाखाना है या छोटे बच्चे का पाखाना है या इसी तरीके से जो है गाय का गोबर वगैरह है या इसी तरीके से बकरी बकरा की मेंगनी वगैरह की बीट है, तो अगर वजन में 4.5 माशा या उससे कम हो तो उसके बगैर नमाज दुरुस्त है। और अगर इससे ज्यादा लग जाए तो बगैर धोए नमाज दुरुस्त नहीं है। और सीट वगैरह पर लगने की वजह से यानी ज्यादा लगने की वजह से उसको धोना जरूरी है। अगर 4 माशा या उससे कम लगी हो नजासत गलीजा तो वो माफ है, धोना जरूरी नहीं है। अगर 4 माशे से ज्यादा लगी हो तो किसी भी जगह पर लगी हो, कपड़ों पर हो या बदन पर हो या मकान में हो या सीट वगैरह पर हो या घर में जो कुर्सी वगैरह रखी जाती है उस पर हो तो उसको भी धोना जरूरी है। शरीयत ने इसको लाजिम करार दिया है। अब ये तो नजासत गलीजा का हुक्म हुआ। अगर नजासत खफीफा कपड़े या बदन पर लग जाए तो जिस हिस्से में लगी है अगर उसके 1/4 से कम हो तो माफ है, और अगर 1/4 हिस्से से ज्यादा हो तो माफ नहीं है। यानी अगर आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की 1/4 से कम हो, और अगर कली में लगी हो तो उसकी 1/4 से कम हो तो माफ है। इसी तरह अगर नजासत खफीफा हाथ में लगी है तो हाथ की 1/4 से कम हो तो माफ है, यानी हाथ के 4 हिस्से किए जाए। अगर 4 हिस्सों में से 1/4 पर लगी हो, 1/4 हिस्से से कम हो तो माफ है। इसी तरह अगर टांग में लग जाए तो टांग की 1/4 हिस्से से कम हो तो माफ है। गर्ज यह कि जिस अज़्व में लगे, जिस अज़्व में भी लगे उसकी 1/4 से कम हो तो वो माफ है। चाहे वो गाड़ी की सीट पर लगे, गाड़ी के ऊपर लगे, गाड़ी के किसी भी हिस्से पर लगे या इंसान के जिस्म पर या मकान में लगे या कुर्सी पर लगे या इसी तरह कपड़े पर लगे तो माफ है। और अगर पूरा 1/4 हिस्सा हो तो माफ नहीं है। अगर पूरा 1/4 हिस्सा हो, नजासत खफीफा लगी हो तो माफ नहीं है, उसका धोना जरूरी है।
اس کو دھوئے بغیر جو ہے نا نماز درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے 2 ویلر پر 4 ویلر پر سیٹ پر اوپر نیچے کہیں پر بھی لگی ہو تو سیٹ پر لگی ہو تو سیٹ پر جو ہے نا دھوئے بغیر بیٹھنا درست نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آج کل جو ہے 2 ویلر کی 4 ویلر کی سیٹیں بھی جو ہے نا الگ الگ طرح کی ہوتی ہے, الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. بعض کی جو ہے نا چمڑے کی ہوتی ہے, بعض کی جو ہے ریکسین کی ہوتی ہے. ریکسین کی اور چمڑے کی ہو تو اگر چوتھائی سے کم لگی ہو تو معاف ہے, دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر چوتھائی ہو یا اس سے زیادہ لگی ہو نجاست خفیفہ تو اس کو دھونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے اندر ہاں اگر سیڑ جو ہے بالکل پلاسٹک کی ہو, بالکل چکنی ہو, بالکل چکنی ہو تو اب اس کو جو ہے چاہے چوتھائی نجاست خفیفہ لگی ہو یا اس سے زیادہ لگی ہو تو اس صورت میں اس کو پوچھ دینا کافی ہے, دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو دونوں مسئلے حضرات کے سامنے جو ہے نا بیان کر دیے گئے ہیں, یعنی کپڑوں سے متعلق بھی, جسم سے متعلق بھی, مکان سے متعلق بھی, 2 ویلر 4 ویلر کے متعلق بھی. کیونکہ بعض احباب نے مجھ کو میسج کر کے جو ہے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور جو ہے راستہ چلتے ہوئے بھی جو ہے کچھ حضرات نے مجھ سے یہ کہا تھا, فون کر کر کے بھی جو ہے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ جو ہے کوئی مسئلے کا جواب بتائیے اور آپ اس کا جو ہے نا یوٹیوب پر ایک آڈیو ویڈیو جو ہے بنا کر کے ڈالیے تاکہ پوری امت کا فائدہ ہو. اور رہا مسئلہ حلال پرندوں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ تو بالکل پاک ہے, اس میں جو ہے نا کوئی قید نہیں ہے, کم زیادہ کی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اگر وہ سیٹ پر لگ جائے جیسے کبوتر وغیرہ ہے, مینا ہے, چڑیا وغیرہ ہے تو وہ بالکل پاک ہے. حلال پرندوں کی جتنے بھی حلال پرندے ہیں سب کی بیٹ جو ہے نا پاک ہے, سوائے مرغی کے, مرغابی کے اور بطخ کے کہ ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. اس بات کو جو ہے نا یاد رکھ لے. حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے, اس کو آپ صاف کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر خشک ہو چکی ہے تو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اگر گھین محسوس ہوتی ہو تو صاف کر لے, کوئی حرج نہیں. دیکھیے اسلام نے جو ہے نا پاکی کا بہت اہتمام کیا ہے, کسی مذہب میں اتنا پاکی کا اہتمام نہیں ہے جتنا کہ اسلام میں ضروری قرار دیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ بلا شبہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا, جیسا کہ شروع میں نے بیان فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کہ آپ اپنے ربوں کو, اپنے کپڑوں کو پاک صاف کیجئے, کپڑوں کو پاک صاف کیجئے, دل کو پاک صاف کیجئے. انبیاء کا دل تو بالکل صاف ہوتا ہے, یہ امت کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا, اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ہے, کیونکہ گناہوں سے جو ہے نا بالکل سیاہ ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے کپڑوں کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا ہے, جسم کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا طہور شطر ایمان, یعنی پاکی کو آدھا ایمان, نصف ایمان قرار دیا ہے. تو طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھ کو بھی پاکی کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, صاف ستھرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, پوری امت کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.